الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن حسین دا سامنے نانا ہندا. نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن حسین دا سامنے نانا ہندا. ہور کی ہندا سنو. مدنی دیدی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ میرا آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا
طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال میرا وی یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. قابل غور شعر. میں میزبان ہوندا تے سونا مہمان ہوندا. میں میزبان ہوندا تے سونا مہمان ہوندا. کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. زہرا دی جوڑی ویندا تے جوڑی دے میں جوڑے چندا. پنجاں دا میرے اتے راضی ہے گھرانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. آخری شعر. حاکم تر جاندا تے سونے اگے مر جاندا. حاکم تر جاندا تے سونے اگے مر جاندا. پڑھتا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کی زلف والے والضحا کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے کہ ہم نے جو موضوع شروع کیا ہوا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا.
یہ ہمارا بیان شروع تھا. خلق عظیم، اعلی اخلاق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اور حضور نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل فرماؤں، اخلاق کو کائنات میں مکمل فرما دوں. اخلاق کے تکمیل کے لیے ہی اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. تو آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک سماعت فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا عظیم تھا. حضور نے فرمایا معاف کرنا سیکھو، حضور نے فرمایا معافی مانگو، اور حضور نے فرمایا 90% اخلاق زبان پر ہیں. میرے محبوب نے اسی لیے فرمایا اگر تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں پہ بات ختم کی تھی. میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاق کیسا تھا. اللہ اکبر. حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی نے گالیاں دی تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آنے والی ہے، فرمایا اگر میں اس میں گر گیا تو جو کچھ تمہیں مجھے کہہ رہے ہو، جو گالیاں تم مجھے دے رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، فرمایا پھر میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں. فرمایا اگر میں اس گھاٹی سے بچ گیا، نجات پا گیا، اس سے پار چلا گیا، فرمانے لگے بیٹا پھر تیری گالیوں کا مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو مجھے مرضی کہہ، پھر اللہ میری عزت کو کم نہیں فرما سکتا. میرے دوستو یہ تھا صحابہ کا اخلاق. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو پھر گالی دے کر واپس کیسے جائے گا وہ. اللہ اکبر. یہ ہمارا اخلاق ہے. میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاق دیکھو. فرمایا جانی دشمنوں کو بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیتے تھے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں بھی دیتا پھر بھی آپ دعا دیتے، سلام اس پر کہ جس نے ظلم سہ سہ کر دعائیں دی، اور کھائے گالیاں پتھر پھر بھی دعائیں دی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف فرما دیا کرتے تھے. میرے دوست بزرگوں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم این کا جواب پتھر سے دیں، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کریں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیں، اپنی زبان سے کسی کا دل توڑ دیں. اللہ اکبر. آؤ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنو اور ایمان کو تازہ فرماؤ. پہلے سمجھو کون ابو دجانہ، آپ کا تعارف کیا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے نمازی ہے. صف اول
اول کے صحابی ہیں وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے محبوب علیہ السلام مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ پر مدینہ منورہ میں ابو دجانہ کو مدینہ کا سردار بنایا۔ وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفِ اول کے صحابی ہیں، جن کو حضور مدینہ کا بادشاہ بنا کر جا رہے ہیں، وہ ابو دجانہ جو جنگ بدر سے لے کر ہر جنگ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے، وہ ابو دجانہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنگ بدر کا ہر صحابی بخشا ہوا ہے، وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرمایا محبوب اللہ جل شانہ صلح حدیبیہ میں جتنے بھی آپ کے ساتھی آئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے دوست بزرگ، وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشے ہوئے بھی ہیں، جن پر رب راضی بھی ہے، حضور بھی راضی ہے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، لیکن ابو دجانہ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، کیا جانتے ہو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جانتے ہو کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ کسی نے کہا بدر، کہا نہیں بدر نہیں، احد نہیں، خندق نہیں، فتح خیبر نہیں، جنگ حنین نہیں، صلح حدیبیہ نہیں، فتح مکہ نہیں۔ فرمایا نہیں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، اتنے جلیل القدر صحابی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں بدر احد کچھ نہیں، ایک عمل ہے سب سے بڑا میرے پاس بخشش کا، وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی دل کو دکھ نہیں پہنچایا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں فرمائی، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، اور فرماتے ہیں میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب دل میں بغض ہوتا ہے نا، پھر وہ بغض زبان پر آتا ہے، پھر آدمی زبان درازی کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، بدنامی کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، دل توڑتا ہے، پھر زبان پر جو آتا ہے وہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر! ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، اس لیے آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، آج ہمارے دلوں میں کتنے بغض ہیں، ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! بھائی کا بھائی کے دل میں بغض، دوست کا دوست کے دل میں بغض، رشتہ داروں کا بغض، ہمسایوں کا بغض۔ میرے دوستو، آج نہ ہمارے اندر حقوق اللہ ہے، نہ ہی حقوق العباد ہم ادا فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس زبان کی حفاظت فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جو حکم فرمایا، اس زبان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بزرگ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں انسان کا یہ منہ ایک دکان ہے،
اور یہ ہونٹ اور دانت اس کا تالا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح مارکیٹ ہوتی ہے، دکانیں ہوتی ہیں، دکان کا تالا کھولو گے تو پتہ چلے گا یہ دکان سونے کی ہے، عطر کی ہے، یا کوئلے کی ہے، یا کباڑ کی ہے۔ تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا یہ دکان کس کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کوئی آدمی خاموش بیٹھا رہے اور کوئی کہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اعلیٰ آدمی ہے، فرماتے ہیں کیا پتہ چلے گا اچھا ہے یا برا ہے؟ فرمایا جب دکان کھلے گی، اس منہ کا تالا کھولے گا، گفتگو کرے گا، لب کشائی کرے گا، فرمایا جب بولے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے، پھر پتہ چلے گا اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، ہماری زبان اچھی ہو جائے، خدا کی قسم محفل لگی ہو، مجلس لگی ہو، لوگ بیٹھے ہوں اور وہ اس انتظار میں ہو کہ یہ کب بولے، کب گفتگو کرے، اور اس پیاری زبان سے پھولوں کی برسات ہو جائے۔ ایسی زبان ہونی چاہیے، ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ یہ بولے، یہ گفتگو کرے، زبان ہلائے اور اس کی زبان سے پھولوں کی برسات ہو جائے۔ اللہ ہمارے بھی اخلاق ایسے فرما دے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک سوراخ سے ایک بیل کو نکلتے ہوئے دیکھا، اس سوراخ سے نکلنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ بیل پھر دوبارہ اسی سوراخ میں گھسنا چاہتا تھا لیکن گھس نہ پایا، داخل نہ ہو سکا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنی زبان سے بڑا بول بولتا ہے، اپنی زبان سے بڑا بول بولتا ہے، پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے مگر وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسی لیے فرمایا جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلا ہوا بول بھی واپس نہیں آ سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں تلوار کا لگا ہوا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سے لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، جو آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولو، یہ نہ ہو تمہارے بولنے سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں یہ سادہ سی بات کیا دیتے ہیں کہ جی میں سچا آدمی ہوں، اور سچا آدمی کھڑا ہوتا ہے، سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے، اور ہر وقت اس طرح کی کڑوی باتیں کہتے رہتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے رہتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے یہ کہنا کہ میں سچا ہوں، سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو خدا کی قسم میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے اور حضور سے بڑھ کر کوئی میٹھا بھی نہیں ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ میں سچا آدمی ہوں، بات کھری کرتا ہوں، سچ کڑوا لگتا ہے، کھرا آدمی ہوں میں، اور ہر وقت اپنا زہر پھینکتے رہنا، لوگوں کی بے عزتی کرتے رہنا، بےزتی کرتے رہنا، لوگوں کے دل توڑتے رہنا، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ نے لوگوں کے دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اگرچہ تم سچے ہو، کھرے ہو، کڑوے ہو، لیکن حضور سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں اور حضور سے بڑھ کر کوئی میٹھا بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مر تو جاتے ہیں لیکن ان کی کڑوی باتیں، سخت باتیں زندگی بھر نہیں بھولتی، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں خدا کی قسم لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود جب ان کی یاد آتی ہے تو محبت و پیار کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایسے بنو کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں، تمہارا نام آئے، تمہاری یاد آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ محبت و پیار کی خوشبو بھی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ کہ اللہ نے ہمیں دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بڑا سنہری موقع تھا۔ ام المومنین نے جب حضور کا دریائے رحمت جوش میں دیکھا اور حضور فرما رہے ہیں عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے، میں تمہیں عطا فرماؤں گا، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے ابا جان سے جا کر مشورہ کر لوں کہ حضور نے پوچھا مانگو، کیا مانگنا ہے، میں مشورہ کر رہا ہوں، اپنے ابا جان سے جا کر پوچھوں کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی، جاؤ پوچھ لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر سارا واقعہ بنایا کہ بڑا سنہری موقع ہے، حضور نے فرمایا مانگو، کیا مانگنا ہے، اور میں اجازت لے کر آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ ابا جان بتاؤ میں حضور سے کیا مانگوں، کوئی بڑی چیز کا مجھے بتانا کہ حضور سے مانگوں اور حضور مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب مانگا اور کیا خوب مثال دی، خوب بتایا۔ فرمانے لگے بیٹی جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات خلوت میں جو رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دو۔ ام المومنین نے جب سنا تو واپس آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات خلوت میں رب سے جو باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے ایک بات بتا دو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو حضور مسکرا دیے۔ پہلے تو اس لیے مسکرائے کہ میرے یار کا ابو بکر صدیق کا انتخاب دیکھو کیا مانگ رہے ہیں، کوئی جنت مانگتے، اس سے بھی بڑی چیز مانگتے نہیں، انتخاب پہ مسکرائے۔ پھر فرمانے لگے جو ہے ہی راز و نیاز کی باتیں ان میں سے میں کیا بتاؤں، لیکن حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ہوا، میں ان باتوں میں سے وعدے کے مطابق تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ایمان والوں اس پر عمل کر لینا، خدا کی قسم ساری زندگی بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ وہ کون سی بات تھی؟ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات
ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ نے فرمایا محبوب مجھ پر لازم ہے کہ میں بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ میرے دوستو ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بات ابو بکر صدیق نے پوچھی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وہ بات بتلائی کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو شخص بھی آپ کی امت میں سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ نے فرمایا محبوب میرا وعدہ ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ بس یہ اس پر عمل کر لو، زندگی پار ہو جائے گی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر پھر اپنے ابا جان کے پاس گئیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیٹا مجھ سے بھی وعدہ کرو جو حضور بتائیں گے پھر آ کر آپ نے مجھے بھی بتانا ہے۔ حکم کے مطابق ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر عرض کی حضور نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ رونے لگے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو دل جوڑے گا جنت میں داخل فرماؤ، خوشی کی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا فرمایا بیٹا تم اس پہلو کو دیکھ رہی ہو، میں دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر دل جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا فرمایا پھر سن لے وہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میں تو رو اس لیے رہا ہوں، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کبھی میں بھی کہیں رب کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ ہمارے لیے باتیں درس عبرت ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دل جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اسی بات پر عمل کر لو تو رب کا وعدہ ہے محبوب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ میرے دوستو آج امت اختلافات میں فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یاد رکھو ایک امت بنو، اختلافات رہیں گے قیامت تک رہیں گے۔ صحابہ میں بھی اختلافات تھے اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن یاد رکھو محبت تو فرض ہے، جتنا مرضی اختلاف ہو محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، محبت تو لازم ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لن تدخلوا الجنہ حتی یؤمن، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس وقت تک ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور آگے اپنے محبوب کا فرمان سنو، حضور کا فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ان تؤمنا لن تؤمنا حتی تحبوا، فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ فرماؤ گے۔ پہلے حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے،
پھر حضور نے فرمایا اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے، اس وقت تک ایمان قبول نہیں ہو سکتا حتی تحبوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ فرماؤ گے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں محبتیں بانٹنے کے لیے بھیجا ہے، دل جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، دل توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ سلام ہے اس علاقے کے چودھری پر، ممبر پر، ایم پی این ایم پر، جو اپنے علاقے میں لوگوں کے دل جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج تو لوگ بلتی پہ آگ چھڑکتے ہیں، بلتی پہ آگ چھڑکتے ہیں، لڑائی نہ ہو پھر بھی لڑائی کرا دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ان تمام حدیث مبارکہ سے اور حضور کے اخلاق سے ہمیں یہی سبق لینا چاہیے، یہی باتیں ہونے چاہیے۔ یاد رکھو، جس کا اخلاق اچھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، صرف 1-2 منٹ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کے اعمال میں، ترازو میں سب سے جو وزنی نیکی ہوگی اس کا حسن خلق، اچھا اخلاق ہوگا۔ ویسے تو متقی پرہیزگار کی بڑی بڑی نیکیاں ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، لیکن فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ سب سے وزنی نیکی اگر ترازو میں ہوگی تو انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ حضور نے فرمایا جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ، قیامت کی بات کر رہا ہوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے اچھے اخلاق ہوں گے اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار کرے گا جن کے نماز روزے پورے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جو نماز روزے کے پابند ہوں گے، اللہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والوں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن کے نماز روزے پورے ہوں گے۔ چوتھی حدیث مبارکہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شخص جنت میں جلدی جائے گا، تیزی سے جائے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رب سے ڈرنے والا اور دوسرا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں جلدی اور تیزی سے داخل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اخلاق کی بات کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے جنت میں جائیں گے تو سب جوان ہوں گے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے اور سب کا حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو آخری بات، سب کا اخلاق جنت میں، جنتیوں کا اخلاق سب کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اخلاق ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ، وقت زیادہ ہو گیا، ہم نے جو سنا سمجھ کر اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی سنتے